السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، میری آج کی گفتگو کل کی گفتگو کا ایک حصہ ہے۔ دوسری قسط ہے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ پر اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ تقریباً کل میں نے 7 حقوق کا تذکرہ کیا تھا، کچھ باتیں اور باقی ہیں جن کا بیان آج ہوگا۔ صاحب اولاد حضرات توجہ فرمائیں۔ اولاد کا ماں باپ پر ایک حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد پر خرچ کریں۔ جو بچوں کی زندگی کی ضروریات ہیں، بھوک پیاس، گھر، کپڑا لتا، جو زندگی کی اساسی ضروریات ہیں، وہ اپنے اولاد پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق ٹھیک ٹھاک اپنے بچوں پر خرچ کریں، اور اسی کا ماں باپ کو حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ بچے بڑے ہو جائیں، کام کرنے لگیں اور اپنے اوپر اعتماد کریں، تب تک والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر ٹھیک ٹھاک انداز سے خرچ کریں۔ حتیٰ کہ بچے بڑے بھی ہو جائیں تب بھی آپ جب اولاد کو اس دنیا سے چھوڑ کر کے جائیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو غنی چھوڑ کر کے جائیں، فقیر، مسکین اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوا چھوڑ کر نہ جائیں۔ اپنی دولت کو ایسے نہ ضائع کر دیں، ایسے نہ بانٹ دیں، ایسے نہ فضول خرچی میں اڑا دیں کہ آپ کی اولاد محروم ہو جائے اور آپ کے بعد آپ کے بچے پریشان حال نظر آئیں۔ حضرت عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا بمکہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار تھے، مکہ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے۔ وَهُوَ يَكْرَهُ أَن يَمُوتُ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، اور حضرت سعد اس بات کو بہتر نہیں سمجھ رہے تھے کہ مکہ سے چلے گئے ہیں مدینہ، اور اتفاق سے پھر مکہ ہی میں بیمار ہوئے اور وہاں ان کی موت آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا، یرحم اللہ ابن عفرا، اللہ تعالیٰ ابن عفرا پر رحم کرے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بیمار پڑ گیا۔ اوسی بمالی کلہ، میں اپنی پورے کے پورے مال کو اللہ کی راہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ قال فالشطر، سعد بن ابی وقاص نے کہا تو آدھا مال صدقہ کر دوں؟ قال لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ قلت الثلث، میں نے کہا 1/3 ہی دے دوں؟ قال فالثلث والثلث کثیر، کہا ٹھیک ہے 1/3 صدقہ کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ انک ان تدع ورثتک اغنیاء، آپ اپنے وارثین کو، اپنے لواحقین اور پسماندگان کو، اپنے بال بچوں کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ، خوشحال چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے
ان تدعوہم عالۃ یتکففون الناس، کہ تم ان کو پریشان حال چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنفَقْتَ مِن نَفَقَةٍ، اور ایسا نہ سمجھو کہ جو دوسروں پر صدقہ کرو گے اسی کا ثواب ملے گا، ارے تم اپنے اہل و عیال پر جو خرچہ کرتے ہو اس پر بھی تم کو صدقے کا اجر ملے گا۔ إِنَّكَ مَهْمَا أَنفَقْتَ مِن نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، جو کچھ بھی تم اپنے اہل و عیال پر خرچہ کرتے ہو یہ صدقہ ہے۔ حَتَّى اللُّقْمَةَ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي إِمْرَأَتِكَ، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ تم ڈالتے ہو اس پر بھی تم کو صدقے کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ وصیت کے اللہ کے رسول، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی زندگی میں بھی اپنی اولاد کی صحیح کفالت کرے، بخیلی اور کنجوسی نہ کرے کہ اولاد کو پریشان حال رکھے، اپنا اتنا زیادہ فضول خرچی میں نہ اڑا دے کہ اولاد پر ٹھیک ٹھاک خرچ نہ کر پائے، یہاں تک کہ اولاد بڑے ہو جائیں، کام پر لگ جائیں، اعتماد ہو جائے انہیں اپنے آپ پر، تب تک جو ہے ان پر خرچ کرتا رہے، حتیٰ کہ اگر وہ اس دنیا سے جانے لگے تب بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو خوشحال چھوڑ کر کے جائے، اپنے مال کا ان کو ٹھیک ٹھاک وارث بنا کر کے جائے، یوں کھیت بیچ کر کے، یوں صدقہ خیرات کر کے، یوں پورا جو ہے وصیت کر کے نہ جائے، بلکہ اپنی اولاد کا خاص خیال رکھے۔ کیا حمام میں وضو کرنا درست ہے؟ حمام اگر بہت بڑا ہے، گندگی نہیں ہے، اور حمام ہی میں ٹوٹی لگی ہے وضو کی اور صاف ستھرا ہے، بڑا حمام ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے حمام میں وضو کرنے میں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حسن حدیث ہے، کفا بالمرء اثما ان یذیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جن کی کفالت کی ذمہ داری، جن کی روزی روٹی کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے، ان کو ضائع کر دے، ان کو پریشان حال رکھے، اپنا مزہ کرے یا کچھ نہ کرے، اولاد کو اور ایسے لوگوں کو جن کی کفالت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے ان کو پریشان حال رکھے، یہ ایسا آدمی کے لیے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو اپنی اولاد پر خرچ کرنا ٹھیک ٹھاک انداز سے، جیسے ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے، کپڑا مکان جیسی ضروریات ہیں، وہ ضروریات آپ ان کو مہیا کیجئے اگر آپ کے پاس طاقت ہے، یہ اولاد کا حق ہے آپ کے اوپر۔ اور خاص کر شادی کے بعد جب اولاد کمانے لگے اور وہ پردیس چلا جائے بچہ آپ کا، اور اس کی بیوی آپ کے انڈر میں ہے، آپ کے ماتحت ہے، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، بچہ پردیس سے آپ کو کما کر کے آپ کے ہاتھ میں پیسہ دے رہا ہے، آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بچے پر جیسے دیکھ ریکھ کرتے ہیں، جو وہی ذمہ داری بہو کے ساتھ ہے، آپ بہو کی بھی ٹھیک ٹھاک دیکھ ریکھ کیجئے، اس کی ضروریات پوری کیجئے، اس کے دوا علاج کا انتظام کیجئے، اس کے کھانے پینے کپڑے لتے کا ٹھیک ٹھاک نظم رکھیے۔ بیٹا آپ کا پردیس میں ہے، وہ سارا پیسہ آپ کے کھاتے میں ڈالتا ہے کہ ہمارے امی اور ابو ہمارے بچوں کی حفاظت کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ پیسہ اینٹ کر کے بیٹھ جائیں یا دوسری جگہ خرچ کر دیں، اور جس بچے نے پیسہ آپ کو ذمہ دار بنا کر کے بھیجا ہے آپ اس کے بیوی بچوں پر صحیح ڈھنگ سے خرچ نہ کریں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، اس کی شکایت ہوتی ہے کہ ماں باپ اولاد کی کمائی پر صاحب بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بہو پر اور اپنے اس کے بچوں پر ڈھنگ سے خرچ نہیں کرتے، دوا علاج نہیں کرتے، کپڑے لتے کا نظم نہیں کرتے، حتیٰ کہ کھانے پینے گوشت مچھلی کے لانے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، اور وہ جو پردیس میں پڑا ہوا
خون پسینہ اپنا جو ہے نچوڑ رہا ہے اپنی اولاد کے لیے، اس کی اولاد پر ڈھنگ سے خرچ نہیں کرتے، یہ بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے ماں باپ کا اولاد پر۔ ماں باپ کو یہ بات دھیان رکھنا چاہیے۔ تو بچے نہ کمائیں تب بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اگر بچہ کما رہا ہے، آپ کو پیسہ دے رہا ہے اور اس کے بیوی بچے آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور یہیں سے دشمنی بڑھتی ہے، ماں باپ اور بچوں میں دشمنی بڑھتی ہے، وہ یہیں سے۔ ماں باپ بیٹے سے محبت کرتے ہیں اور بہو کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اس پر ظلم کرتے ہیں، اس کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں، اس کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتے اور پھر سوچتے ہیں کہ بیٹا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی شریک حیات ہے، وہ اس کی زندگی ہے، وہ ایک ایسی عورت ہے جو اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آپ کے بیٹے کے پاس آئی ہے، اور آپ کا بیٹا پردیس میں ہے اور آپ اس کے پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اس کے کپڑے کا نظم نہیں کرتے، کھانے کا صحیح نظم نہیں کرتے، اس کے دوا علاج کا صحیح نظم نہیں کرتے، اس کے بچوں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے۔ آپ کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی؟ یہ وہ کڑوی باتیں ہیں جن کو جاننا، جن کو سمجھنا ماں باپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہر ماں باپ یہ کہتا ہے کہ شادی ہو گئی، بیٹا ماں باپ کو بھول گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچی جو آپ کے گھر میں آئی ہے آپ اسے بیٹی کی طرح مانیں، جیسے یہ آپ کا بیٹا ہے ایسے وہ بھی آپ کی بیٹی ہے، دونوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کریں۔ کیا مسجد کی آواز سے ہم روم پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس وبا کی بیماری میں نہیں پڑھ سکتے، مسجد جانا پڑے گا یا آپ اپنی الگ نماز پڑھیں۔ مسجد کی آواز سے یا لائیو ٹیلی ویژن سے، لائیو ریڈیو سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی ایک واقعہ پیش آیا، شاید اعظم گڑھ کا واقعہ ہے، یا جون پور کا، ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ بیٹا دبئی میں رہتا ہے، اس کی بیوی گھر پہ ہے، 2.5 سال کا بچہ گھر پہ ہے، ماں باپ گھر پہ ہیں۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بچہ پردیس میں ہے اس کے بیوی بچوں کی رعایت کریں، ان کا اہتمام کریں، ان کے دکھ سکھ میں کام آئیں۔ اور بہو کی بھی ذمہ داری ہے، بہو کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے سسر اور ساس کو ماں باپ کی طرح سمجھے، ان کی خدمت کرے، اسے محبت کرے۔ ایک ماں باپ جو اس نے چھوڑا ہے، یہ ماں باپ دونوں طرف ذمہ داری۔ بہرحال تو اس کی بیوی بچے گھر پہ تھے، رات میں سانپ نکلا گھر میں، اور سانپ نکلا اور چھوٹا سا بچہ جو 2.5 سال کا تھا اس کو کاٹتا ہوا بیوی کے اوپر سے، پیٹ کے اوپر سے گزر گیا۔ بیوی اچانک جاگ گئی اور اس نے سانپ کا فوٹو بھی لے لیا اور دیکھا کہ بچہ بار بار کان کی طرف ہاتھ لے جا رہا تھا، بچے کو سانپ نے کان میں کاٹ لیا تھا۔ بیوی نے شور مچایا، جگایا گھر والوں کو اور کہا کہ بچے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ توجہ نہیں دے رہے، کہہ رہے ہیں ناٹک کر رہی ہے، مستی کر رہی ہے۔ بھلا بتاؤ، شوہر پردیس میں ہے، بچے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، رات میں وقت اٹھ کر کے ایک ماں اپنے بچے کے لیے پریشان ہے، سانپ کا ویڈیو بھی دکھا رہی ہے، اور ماں باپ اور جو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ناٹک کر رہی ہے۔ ایسے ہی کافی تاخیر ہو گئی۔ اس کے بعد قریب کے جب کسی ڈاکٹر کو دکھایا اور سانپ کی شکل بھی دکھائی تو اس نے کہا کہ یہ بچہ زندہ نہیں بچے گا، اور بہرحال بچے نے دم توڑ دیا اور بچہ مر گیا، زہر اتنا پھیل گیا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اب وہ بچہ آپ کا جو دبئی میں ہے، جس کی بیوی کے ساتھ، جس کا بیٹا 2.5 سال میں مر گیا، اس کے علاج کیا آپ نے، موت تو زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ جب وہ اس واقعے کو سنے گا آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ آپ کا حق نبھائے گا؟ نہیں، اس کے دل میں بدگمانی بیٹھے گی۔ تو دونوں طرف سے ذمہ داری ہے
کہ تمام لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی نیت ویسی برکت، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے اولاد تمہارے ساتھ ویسا سلوک کرے گا۔ کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال 9ویں ذمہ داری، ماں باپ، اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ ماں باپ اس کو ایسے راستے کی طرف ہدایت دیں جو کامیاب راستہ ہو۔ ماں باپ جس راستے کو کامیاب اور ترقی والا سمجھتے ہیں اس کی طرف بچوں کی پرورش کریں، ادھر بچوں کو متوجہ کریں، ادھر بچوں کو رغبت دلائیں اور ٹھیک ٹھاک مربی اور تربیت والا اور مرشد بن کر کے بچے کو ہدایت دیں تاکہ بچہ آپ کا دوست بن کر کے رہے، آپ سے قریب ہو کر کے رہے۔ اگر آپ نے بچے کو صحیح تربیت نہیں دی، اس کی زندگی کے مسائل میں اس کا ساتھ نہیں دیا، بچے کو آپ نے اپنا دوست نہیں بنایا تو وہ دوسروں کو اپنا دوست بنا لے گا، غلط راستے اختیار کر لے گا۔ بچے کو اتنا پیار دیجئے، اس کی ضروریات میں، اس کے مسائل میں کام آئیے کہ بچہ ہر چیز آپ سے سوال کرے، آپ سے پوچھے، آپ سے مشورہ لے، اور آپ بھی گھر کے کاموں میں بچے سے مشورہ لیں۔ یہ سب بچوں کے حقوق میں سے ہے، تب ایک گھر محبت سے چلتا ہے۔ اولاد کا 10واں حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ ماں باپ بچے کو ادب سکھانے کے حریص ہوں، چاہے تھوڑی سی سختی کرنی پڑے، تھوڑی ڈانٹ ٹپٹ بھی کریں، ایک دم آزاد بھی نہ چھوڑیں، تھوڑی ڈانٹ ٹپٹ سے کام لیں۔ اگر بچہ غلطی کی طرف مائل ہو، میں نہیں یہ کرتا کہ ہر دم اس کی پٹائی کریں، لیکن تھوڑا دیکھ ریکھ کریں، سختی سے کام لیں اور بچے کو ٹھیک لائن پر رکھنے کی کوشش کریں۔ اولاد کا 11واں حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ ماں باپ انتہائی رحمت اور محبت اور شفقت کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کو کھلائیں۔ اتنا پیار دیجئے بچوں کو، جب آپ گھر میں داخل ہوں بچے آپ سے لپٹ جائیں، آپ گھوڑا بن جائیں، بچے آپ کے اوپر بیٹھ جائیں، آپ کے کندھے پہ چڑھ جائیں، آپ کے سر پہ چڑھ جائیں، آپ کو چومنے لگیں، آپ کے گلے لگ جائیں۔ یہ اولاد کا حق ہے آپ کے اوپر۔ ایسا نہیں کہ آپ گھر میں داخل ہوئے، دروغہ بن کر بچہ مارے ڈر کے ادھر ادھر بھاگ گیا، الٹا سیدھا گھر میں روب جماتے ہوئے داخل ہوں، ایسا نہیں ہے۔ محبت اور شفقت کے ساتھ، تاکہ بچے آپ سے چمٹے رہیں، جیسے مرغی چلتی ہے اور بچے دوڑتے رہتے ہیں پیچھے پیچھے، آپ کو محافظ سمجھیں بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن ابن علی کو بوسہ دیا۔ وعنده الاقرع بن حابس التمیمی، اور وہیں اقرع بن حابس تمیمی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں کہنے لگے ان لی عشرتا من الولد ما قبلت منہم احد، میرے پاس 10 بچے ہیں، میں نے کبھی اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیا۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا کوئی اور اس پر بھی رحم نہیں کرتا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بھلا بتاؤ 10 بچے ہیں، کبھی ان کو تم نے چوما نہیں، کبھی چمکارا نہیں، کبھی بوسہ نہیں دیا، بے رحم کہیں کہ۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ اور نسائی کی ایک صحیح حدیث، حضرت عبداللہ ابن شداد اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشاء، رات کی کوئی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھانے کے لیے نکلے، وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا وَحُسَيْنًا، اور وہ اپنے نواسوں حسن حسین کو ساتھ میں لیے ہوئے تھے۔ فَتَقَدَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، فَوَضَعَهُ، ان کے ساتھ حسن یا حسین جو تھے ان کو کنارے بٹھا دیا، ثُمَّ كَبَّرَ، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا نماز کے لیے، فصلى، اور نماز پڑھائی، فسجد بین ظہرانی صلاتہ سجدتن، آپ نے نماز کے دوران ایک ایسا سجدہ کیا، اطالہا، اللہ کے رسول نے اس سجدہ خوب لمبا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ خوب لمبا کیا۔ قال ابی، قال ابی، کہتے میرے باپ نے کہا، فرفعت راسی، جب اللہ کے رسول کافی دیر تک سجدے میں رہے سر نہیں اٹھائے تو ان کے باپ کہتے کہ میں نے سر اٹھایا سجدے سے۔ وَإِذَا الصَّبِيَّ عَلَى ظَهْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ حسن یا حسین اللہ کے رسول کی پیٹھ پر بیٹھے تھے، اللہ کے رسول امامت کرا رہے تھے، سجدے میں تھے، اور آپ کے نواسے آپ کی پیٹھ پر بیٹھے تھے اور اللہ کے رسول سجدے میں تھے۔ وَهُوَ سَاجِدٌ، اللہ کے رسول سجدے میں تھے۔ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، میرے ابا کہتے ہیں کہ پھر میں واپس سجدے میں چلا گیا۔ فَلَمَّا قَضَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب اللہ کے رسول نماز پڑھ چکے، قال الناس، تو لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انکا سجدتا بین ظہرانی صلاتکا سجدتن اطلتہا، اے اللہ کے رسول آج آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ بہت لمبا کر دیا، حتی ظننا انہو قد حدث امر، ہم نے سوچا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، او انہو یوحی الیکا، یا آپ کے پاس کوئی وحی آ رہی ہے اس لیے آپ سجدے سے نہیں اٹھ رہے۔ قال کل ذالک لم یکن، کہا نہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے، ولیکن ابنی ارتحلنی، لیکن میرا یہ نواسا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا، میری پیٹھ پر بیٹھا ہوا تھا، فکرہت ان اعجلہ، میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں جلدی اٹھ جاؤں اور جلد بازی کروں اور اس کو جلدی اتار دوں، حتی یقضی حاجتہ، میں سوچا کہ بیٹھ کر کے وہ اپنی خواہش پوری کر لے پھر میں اٹھتا ہوں۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح کہا۔ بچوں کے ساتھ محبت، رحمت، شفقت، ان کو دل دیجئے، ان کا دل لیجئے، ان کو آپ دوست بنائیے، ان کے آپ دوست بنیے، وہ آپ سے مشورہ لیں، آپ ان سے مشورہ لیجئے، نہ آپ منمانی کیجئے نہ وہ منمانی کریں، گھل مل کر کے اپنی فیملی کے ساتھ رہیے، یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ کے اوپر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لادخل فی الصلاۃ، میں نماز پڑھانا شروع کرتا ہوں، وانا ارید اطالتها، سوچتا ہوں کہ نماز لمبی کروں گا، فاسمع بکاء الصبی، اچانک بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں، عورتیں بھی آتی تھی پہلے، پیچھے اللہ رسول کے زمانے میں، آج بھی آتے ہیں کہیں کہیں، فاتجوز فی صلاتی، بچوں کے رونے کی آواز سن کر کے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، مما عالم من شدت وجد امہ من بکائی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کی محبت غالب آ جائے گی، اور ماں کی محبت کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہوگی اور نماز ڈسٹرب ہوگا اس کو، اس لیے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اولاد سے انتہائی محبت رکھیے، کبھی کبھی ان کو اپنے ساتھ لے جائیے، گھمائیے، ٹہلائیے، پارک میں، باغ میں، کسی شہر میں، باہر کہیں ان کو راحت دیجئے، دنیا دکھائیے، اپنے ساتھ سفر کروائیے، چاہے وہ گاڑی کا سفر ہو، چاہے ٹرین کا سفر ہو، موٹر سائیکل کا سفر ہو، فلائٹ کا سفر ہو، جس قدر آپ کو وسعت ہو اس حساب سے بچوں کے ساتھ وسعت اور کشادگی کے ساتھ کھیل کود کر کے شریعت کے دائرے میں، قرآن و سنت کے دائرے میں
اسوے صحابہ اور رسول کے دائرے میں ان کے حقوق ادا کیجیے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صرف روب جمانے کے لیے باپ نہیں بننا ہے، اولاد کے حقوق ادا کریں۔ اولاد کا ایک حق دودھ کا بھی حق ہے، ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق ہے کہ اولاد کو 2 سال تک اس کے دودھ کا انتظام کریں، ماں دودھ پلائے۔ اگر طلاق ہو جائے تو باپ ماں کو خرچہ دے تاکہ ماں دودھ پلائے، یہ بچے کا حق ہے۔ ڈبے کا دودھ، کوئی مجبوری ہو بات الگ ہے، لیکن ڈبے اور باہر کا دودھ پلا پلا کر کے اپنی صحت کے چکر میں نہ رہیں۔ اولاد کا حق ہے کہ وہ ماں کا دودھ پیے، اور ماں کی صحت کا خیال رکھنا باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب ماں بچے کو دودھ پلائے تو باپ ماں پر خرچ کرے، اس کے کھانے پینے اور غذا کا صحیح نظم کرے تاکہ ماں بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا سکے۔ یہ بچے کا حق ہے ماں باپ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور بیوی کو پہنانا کھلانا، جس کا بچہ ہے جس کو دودھ پلا رہی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اس کو گودوں میں کھلانا، اپنے پاس رکھنا، اپنے قریب رکھنا، یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ اس سے پلہ جھاڑنا، اس کو نوکروں اور خادموں کے حوالے کر دینا، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ ماں باپ کا کام نہیں ہے۔ اس کو گود میں رکھیے، باپ اپنے گود میں رکھے، ماں اپنے گود میں رکھے، باپ اپنے کنارے رکھے، ماں اپنے کنارے رکھے۔ اپنے اپنے کاموں میں، اپنے پیار کے چکر میں یا اپنے نوکری کے چکر میں، اپنی ڈیوٹی کے چکر میں اولاد کو نوکروں اور خادماؤں کے حوالے کر کے انہیں حضانت اور شفقت کے حق سے محروم کر دینا، یہ قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ آپ ان کی قریب سے محبت کے ساتھ دیکھ ریکھ کریں، ان کو خادموں اور نوکروں کے حوالے نہ کریں۔ اور اولاد کا حق یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان عدل کریں، انصاف کریں۔ ایسا نہیں کہ بیٹی کو زیادہ چاہتے ہیں بیٹوں کا کم، یا بیٹوں کو زیادہ چاہتے ہیں بیٹی کو کم، یا بیٹوں میں سے بھی ایک بیٹے کو زیادہ چاہتے ہو ایک کو کم، ایک پر ظلم کرتے ہو ایک کو خوب دیتے ہو، ایک کی تعریف کرتے ہو دوسرے کی برائی کرتے پھرتے ہو گاؤں بھر میں۔ ایسا نہ کرو۔ اولاد سے محبت میں، گفتگو میں، لین دین میں، ہدایہ اور عطیہ میں، تمام چیز میں عدل سے کام لو۔ یہ اولاد کا حق آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ اولاد کے درمیان عدل سے کام نہیں لیں گے، کسی کو کم چاہیں گے، کسی کو زیادہ، کسی کو کم دیں گے، کسی کو زیادہ، تو اولاد میں آپس میں بھی دشمنی ہوگی اور آپ سے بھی دشمنی ہوگی، پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، کپڑے کا مسئلہ ہو، کھانے کا مسئلہ ہو، ہدیہ تحائف کا مسئلہ ہو، تمام چیزوں میں عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ جن بچوں کی جو جو ضروریات ہیں ان کو آپ پوری کیجیے۔ ظاہر بات ہے، بڑا بچہ بڑا ہے تو اس کو زیادہ چاہیے، چھوٹا ہے اس کو کم چاہیے، لیکن آپ محروم نہیں کر سکتے۔ بڑے بچے کا کپڑا 2000 روپے کا آئے گا، مجلے کا 1500 کا آئے گا،
ایک دم چھوٹے کا 1000 کا آئے گا، یہ بھی عدل ہے۔ لیکن جن بچوں کی جتنی ضروریات ہیں ان کو محبت، ان کے ساتھ شفقت، ان کا کپڑا، ان کا کھانا، دین لین، تمام میں برابری اور عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ کے اوپر۔ اگر ماں باپ ایسا نہیں کریں گے تو اولاد میں دشمنی ہوگی اور ماں باپ اور بیٹوں اور بیٹیوں میں دشمنی ہوگی، اور ایسا ہو رہا۔ حضرت نعمان ابن بشیر کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، قالت امرأۃ بشیر، بشیر کی بیوی نے کہا، انحل ابنی غلام کا، کہ میرے اس بیٹے کو اپنا غلام ہدیہ کر دو، واشہد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کو گواہ بھی بنا لو کہ میں نے اس بیٹے کو ایک غلام دے دیا۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، فقال ان ابنتا فلان، فلان کی بیٹی یعنی میری بیوی، تسألنی ان انحل ابنہا غلامی، میری بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کے بیٹے کو اپنا یہ غلام دے دوں اور آپ کو گواہ بناؤں۔ فقال، اللہ کے رسول نے پوچھا، الہو اخوتن، ایک ہی بیٹا ہے تمہارا یا اور بھی بیٹے ہیں؟ اس کے اور بھی بھائی ہیں؟ کہا ہاں۔ قال فکلہم آتیت مثل ما آتیتہ، کہا اس کو غلام دے رہے ہو تو دوسروں بیٹوں کو بھی ایسے تم دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو؟ سارے بچوں کو دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سب کو نہیں دے رہا ہوں، ایک ہی بیٹے کو دے رہا ہوں۔ قال لا، کہا نہیں دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا فلیس یصلح ھذا، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، دینا ہو تو سب کو دو، کسی ایک بچے کو نہ دو۔ وَإِنِّي لَا أُشْهِدُ عَلَىٰ جَوْرٍ، اس ظلم پر میں گواہ نہیں بنوں گا۔ بچوں کے درمیان لین دین میں برابری نہ کرنا یہ ظلم ہے، یہ جرم ہے، یہ جور ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو توفیق دے کہ ماں باپ کے حقوق ادا کریں، ماں باپ کو توفیق دے کہ اولاد کا حق ادا کرے، بہو کو توفیق دے کہ ساس سسر کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ساس سسر کو توفیق دے کہ بہو کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ بیٹا بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔